ہمالیہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک، خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے۔ سرزمین علم و ادب اور آب ضلع بانڈی پورہ ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ شرح آفاق جھیل وولر کے کنارے پر یہاں کئی نامور شخصیات نے جنم لے کر اس خطہ ارض کا نام پوری دنیا میں دوبالا کر دیا ہے، جن میں خاص طور سے قلہن، حسن شاہ خویہامی، عبدالاحد نادم، میر غلام رسول نازکی، پروفیسر محی الدین حاجنی، پروفیسر رشید نازکی اور ڈاکٹر عزیز حاجنی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے اپنی ادبی اور علمی کاوشوں سے نہ صرف ضلع بانڈی پورہ بلکہ پورے جموں کشمیر میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایسے بھی کئی شخصیات ہیں جنہوں نے یہاں کے تدریسی معیار کو پروان چڑھانے میں نہ صرف اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ اسے صحیح سمت دینے میں انتھک کوششیں بھی کی ہیں۔ انہی شخصیات میں محمد رفیق پرے نامی مدرس کا نام پورے ضلع میں زبان زدام ہے، جنہوں نے اپنی قابلیت، محنت، لگن اور ایمانداری سے محکمہ تعلیم میں اپنی 34 سالہ سروس کیریئر کے دوران ہزاروں ایسے طلباء کو تعلیم کے نور سے منور کیا جنہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ علمی طبیعیات کے ماہر پرے صاحب بانڈی پورہ تحصیل کے پوتوشا گاؤں میں 15 اکتوبر 1963 عیسوی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مقامی پرائمری اسکول میں حاصل کرنے کے بعد پہلے مڈل اسکول قاضی پورہ، پھر بائز ہائی اسکول باغ بانڈی پورہ میں بالترتیب 8ویں اور 10ویں جماعت کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ نادم میموریل ہائر سیکنڈری اسکول بانڈی پورہ میں 12ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد رفیق صاحب نے ڈگری کالج سوپور میں 1985 عیسوی میں گریجویشن مکمل کی۔ پھر انہوں نے 1988 عیسوی میں کشمیر یونیورسٹی سے فزکس مضمون میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد رفیق صاحب 1989 عیسوی میں محکمہ تعلیم میں بحثیت استاد مقرر ہوئے اور گورنمنٹ ہائی اسکول شکر چکتن کرگل میں کئی عرصہ گزارنے کے بعد اسی سال جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کی طرف سے +2 لیکچرر تعینات ہوئی اور اس دوران گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مینڈر پونچھ میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد کشمیر صوبہ کے کئی ہائر سیکنڈری اسکولوں میں اپنے فرائض انجام دیے، جن میں خاص طور سے ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ، ہائر سیکنڈری اسکول بانڈی پورہ اور ہائر سیکنڈری اسکول ترکملہ کپواڑہ شامل ہے۔ اس دوران 2010 عیسوی میں ترقی پا کر انہیں ہائر سیکنڈری اسکول ارغام بانڈی پورہ کے پرنسپل کے طور پر تعینات کیا گیا ہے، جہاں انہوں نے اپنی کاوشوں سے اس ادارے کو ضلع بانڈی پورہ کے ساتھ ساتھ کشمیر صوبہ میں ایک مثالی ادارہ بنایا۔ 2017 عیسوی میں اس ادارے سے تبدیل ہو کر انہوں نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بانڈی پورہ میں تعیناتی کے دوران اسے ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول کے درجے تک پہنچانے میں کلیدی رول ادا کیا ہے۔ ہر سال نیٹ اور باقی پیشہ ورانہ امتحانات میں اس ادارے کی حصہ داری قابل فخر ہوتی ہے۔ اس دوران رفیق صاحب ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسران برائے سویپ اور انچارج کو کیریکولم ایکٹیویٹیز بھی رہے ہیں۔
میں مبارکباد دیتا ہوں پرویز صاحب کو، یہ ہر اعتبار سے کامیاب رہے۔ جو رپورٹس میرے طرف باڈی فورس کی طرف سے آئے، پرویز صاحب سب سے بڑی اہم خوبی اس کے لیے سب سے پہلے ایک اچھے انسان ہے۔ اچھے انسان کے بعد بڑی خوبی جو پرے میں تھی وہ تھی ہی واز این انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ۔ تیسری چیز، اس کو اپنے سبجیکٹ پہ دسترس تھی، اور چوتھی چیز میں دل میں ایک تڑپ اور جوش اور ولولہ تھا کہ میری وجہ سے میرے بچے پڑھے۔ اگر آپ پرویز صاحب کا کنٹریبیوشن دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ہاتھوں سے، میں یوں کہوں گا ہزاروں ڈاکٹر بنے ہیں، ہزاروں انجینئر بنے ہیں، ہزاروں ٹیچر بنے ہیں، اور آج کل پورے دنیا میں پرویز صاحب سے ہاتھ سے جو پڑھے ہوئے لکھے بچے پورے ورلڈ میں آج کل ہیں۔ یہ کنٹریبیوشن، یہی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی آنے والے وقت میں جب یہ سعادت ملے گی ریٹائرمنٹ کا، ہمیں بھی مولا ایسی ہی ریٹائرمنٹ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ انہیں تقریباً 10 ایسے اداروں کا بطور TDO چارج بھی دیا گیا تھا جو کئی عرصے تک اس حوالے سے محروم رہے ہیں۔ محمد رفیق پرویز صاحب کو محکمہ تعلیم میں ان کی گراں قدر خدمات کے عوض حکومت جموں کشمیر کی طرف سے درجنوں اعزازات سے نوازا گیا ہے، جن میں خاص طور سے ضلع انتظامیہ اور تعلیمی محکمہ کی طرف سے وہ اعزازات بھی شامل ہیں جو انہیں وقتاً فوقتاً ان کی کاوشوں کے پیش نظر عطا کیے گئے ہیں۔ رفیق صاحب اگرچہ 31 اکتوبر 2023 عیسوی کو محکمہ تعلیم سے سبکدوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کی گراں قدر خدمات اور ضلع بھر میں خاص طور سے تعلیمی معیار کے تئیں ان کے دکھائے گئے نقش قدم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ امید کبھی ہے کہ محترم محمد رفیق پرویز صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنا تدریسی سفر اسی شدت کے ساتھ جاری رکھیں گے جس طرح وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہمیں علم کے نور سے منور کرتے آئے ہیں۔ آنکھ سے دور سہی دل سے کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں بہت یاد آئے گا۔ الوداع۔